نماز کے اندر سجدے کی حالت میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ شروع ہی سے یہ تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ جب سورۃ الاعلیٰ کا نزول ہوا اس کے بعد سے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح بنی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ وہ مبارک سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب اور پسند تھی۔ حضور اکثر نماز تہجد میں اور نماز جمعہ میں اور فجر کی پہلی رکعت میں اکثر اسی کی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضور نے اپنی امت کو جو آخری نماز پڑھائی ہے اس کی پہلی رکعت میں بھی اسی سورت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس سورت کی ابتدا آغاز ہوتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عقبہ بن عامر وہی عقبہ بن عامر ہیں جن کی پشت پر رسول اللہ نے اپنا دست برکت رکھا تھا، تو اس کی برکت سے آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگی تھی۔ جب تک زندہ رہے جسم سے خوشبو آتی رہی، اور آپ جس مکان میں رہتے تھے اس مکان سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آج بھی وہ مکان مدینے میں موجود ہے، کچا تو نہیں ہے، پکا ہو گیا ہے، لیکن دست نبوت کا فیضان آج بھی جاری ہے، خوشبو آج بھی اس مکان سے برابر آ رہی ہے۔ یہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم پہلے سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے اللہم لک سجدت، اے اللہ ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب اس سورت کا نزول ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو۔ تو اس کے بعد پھر یہ تسبیح قرار دی گئی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں آخر میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس کو اس سورت کا جز سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کا جز نہیں سمجھتا، جس طرح سے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، اسی طرح میں سورہ اعلیٰ کے لاسٹ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا میں خود نہیں کہتا بلکہ یہ مسنون ہے، حضور سے بھی یہ ثابت ہے، حضور نے بھی ایسا کہا ہے۔ تو سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی جو آیت ہے پہلی، اس سے بنی ہے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ۔